گونج میں عبدالرؤف بسرا صاحب. نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم و دانش لیڈر کلب، آپ نے وہ کام کر دکھایا جو اس وقت قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر کوئی اچھے سے اچھا حکیم بھی تشخیص کر کے بتاتا کہ آج قوم کو فکر اقبال کی ہی نہیں اس روح کی بھی ضرورت ہے جو تاریخ کے تناظر میں اس ڈاکٹر نے دیکھ کر پوری امہ مسلمہ کو تشخیص کر کے بتایا تھا کہ تم وہ قوم ہو جو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے اور دائی کے لیے اٹھائے گئے ہو. اس لیے کبھی وہ خودی کو، کبھی امہ کو، کبھی ملت کو، کبھی فرد کو وہ مخاطب کرتا ہے. آج کے اس پروگرام میں علم و دانش لیڈر کلب کے زیر اہتمام ہونے والا تقریری مقابلہ، جس میں 16 ٹوٹل پارٹیسپینٹ تھے، ان میں جن جن چیزوں کو ہم نے میرے جوری پارٹیسپینٹ دوسرے ساتھیوں نے مد نظر رکھا، میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، ضروری نہیں کہ فکر اقبال کو جس تناظر میں اقبال نے لکھا اس تناظر میں ہر کوئی سمجھ سکے. حالات جو اس وقت تھے برصغیر پاک و ہند کے، اگر ان کو سامنے نہ رکھا جائے، امہ مسلمہ کی وہ زوال کا دور اگر سامنے نہ رکھا جائے تو اقبال کی ضرب کلیم تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، باقی فکر کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. میں تھوڑی سی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. 1656 میں جب عہد وکٹوریہ اپنے دور عروج پر تھا، مصر کے اندر ان کے خلاف ایک بغاوت برپا ہوئی. عرابی پاشا اور توفیق پاشا نے اس بغاوت کو لیڈ کیا، اور توفیق پاشا نے ہی اپنے بھائی عرابی پاشا کے خلاف بغاوت کر کے انگریز کے ساتھ مل کر ایک بات کی تھی کہ اور اس سبوتاژ کیا تھا تحریک کو. اس وقت کے گلیڈسٹون جو اس عہد وکٹوریہ کا سپیکر تھا قومی اسمبلی کا، اس نے 8 رکنی پینل اکٹھا کیا جو ماہر عمرانیات تھے. ان کو بٹھا کر کہا کہ اس قوم کو 20 سال ہو گئے ہیں غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے، اگر یہ پھر بھی جستجو کرتے ہیں آزادی کی، کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں نہ ان سے طلب کیا جائے ان کا یہ رائٹ، تو کیا طریقہ وضع کرتے ہو. تو ان 8 ماہر عمرانیات نے آج بھی تاریخ گواہ ہے، وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان سے قرآن کا وہ روح والا معاملہ چھین کر اسلام کا عبادات کی محدود وہ نظام دے دو، ان سے نظام چھین لو. اور وہی وہ شعر اقبال ضرب کلیم میں لکھتا ہے کہ ان کو اس کی خودی کو اتنا نرم تعلیم کے تیزاب میں ڈال دے اس کی خودی کو. تو پھر وہ اسی پوری تناظر میں نظم مجھے یاد نہیں آ رہی، تو وہ لکھا انہوں نے. وہی وہ بات تھی جس وجہ سے اقبال نے اس کو سمجھا. پھر تحریک بنگال کا وہ حال جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک بات انگریز نے کہی کہ ہم 4 دفعہ کوشش کر چکے ہیں، بنگال فتح نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، ہمیں کچھ ایسی حکمت عملی سوچنی چاہیے کہ ہم اس کو فتح کر لیں. تو اس وقت 6 مدارس تھے وہاں پہ. 3 مدارس بڑے تھے جن کے پاس 250 ایکڑ سے زیادہ زرعی اراضی تھی، اور اس اراضی کو کماتے بھی تھے اور اس کا وہ عشر نکال کر ان لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور عشر نکال کے کام کرتے تھے. انگریز نے 3 کوششوں کے بعد یہ بات اعلان کر دی کہ آپ 2 کام کر دیں، ان لوگوں سے میٹنگ کر کے بنگال کے لوگوں سے کہ ہمیں یہ زمینیں واپس کر دیں، آپ اپنا سالانہ چندہ ہم سے لے لیں اور ہم آپ کی کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کریں. جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. اور اس کے بعد 1 سال بعد جس مدارس کا خرچہ 2,70,000 طے ہوا تھا، اسی مدرسے کو صرف 70,000 دیا. 3 سال بعد وہ بھی بند کر دیا. اس دن انگریز نے کہا اٹیک کر دو، پہلے ہاتھ یوں تھا آج ہاتھ یوں ہے، اور اسی دوار میں بنگال فتح ہو گیا. اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اقبال نے ضرب کلیم میں پھر ارشاد لکھے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو اجاگر کرنا بہت ضروری تھا. بہت شکریہ. اب اس میں محمد عمیر نصیر جو ہیں
57 नंबर लेकर थर्ड पोजीशन पर ठहरे हैं। मोहम्मद अमैर नसीर, मोहम्मद अमैर नसीर। और भरपूर तालियां नौजवान साथी के लिए। 57 नंबर है उनके। सेकंड पोजीशन है अबीहा खुरम, जिन्होंने 62 नंबर लिए हैं। और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले अब्दुल हसीब हैं। वो इसलिए को जो राजे कुन फकां पे जो उन्होंने बात की थी, एक सिर्फ राजे कुन फकां की जो बात है उसकी वजह से, जो उसकी तशरीह उन्होंने थोड़ी सी की थी, उसकी वजह से उनको 67 नंबर मिले हैं और वो फर्स्ट ठहरे हैं जूरी की नजर में। बाकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें फिक्र इकबाल को समझने के लिए बेहसीयत कौम जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रऊफ बसरा साहब। अभी ये आखिरी खिताब होगा और उसके बाद आज जितने भी पार्टिसिपेटर्स थे, जितने भी मुकर्रर थे जिन्होंने तकारीर की, उन सब में इनामात तकसीम किए जाएंगे। खुसूसन फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड आने वाले बच्चे हैं इनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा साथ। और जो बाकी जितने भी पार्टिसिपेटर्स थे, जिन बच्चों ने तकारीर की हैं, उन सब के लिए इनामात हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इधर बैठे रहें। आखिरी खिताब और उसके बाद इनामात की तकसीम जो है हम करेंगे। और उसके बाद मुझे बताया गया है कि आपके रिफ्रेशमेंट भी बिल्कुल तैयार है। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी, जो कि सदर हैं इस्लाही तंजीमुल आरिफीन पसरूर जोन के, उनके आने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुश्किल था रास्ता, कठिन थी मंजिल। मुश्किल था रास्ता, कठिन थी मंजिल, हमने जारी रखा सफर फिर भी। मुश्किलें तो जमाने भर की थी, मुश्किलें तो जमाने भर की थी, जिंदगी से नहीं मुफर फिर भी। मेरी मुराद सदर इस्लाही तंजीमुल आरिफीन पसरूर जोन, हमारे आज के मेहमान खसूसी, आप सबके शानदार इस्तकबाल में जनाब मौजम अली चीमा साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मौज़ूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदन चीज का तल्लुक इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन से है, जो कि दरबार आलिया हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू सब रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस से चलाई गई है। और मैं इल्मो दानिश रीडर क्लब के तमाम मेंबरान का मशकूर हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर मुखातब होने का मकाम अनायत फरमाया। और जो मुझे आज का मौजू दिया गया है, मेरा आज का मौजू शायर मशरक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सब रहमतुल्लाह अलैह आपकी शख्सियत है।
اور جب ہم شاعر اور شاعری کو دیکھتے ہیں تو یونانی مفکر ارسطو نے ایک مثالی ریاست کے قیام کے لیے ایک لٹریچر پیش کیا. اس لٹریچر کے مطابق ایک مثالی ریاست کے قیام کے لیے شاعر اور شاعری کے وجود کو خطرہ بتایا اور کہا کہ ایک مثالی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اس ریاست کے اندر شاعر کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. مگر شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت نے مغربی اور یونانی فلسفہ کو جھوٹا ثابت کر دیا اور بتا دیا نظریاتی اور اسلامی اور انقلابی شاعری سے کس طرح سے ایک ریاست کو مضبوط اور انقلابی بنایا جا سکتا ہے. اور آپ کی شاعری نے 6 ممالک کے اندر انقلاب برپا کر دیا. 6 ممالک کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اور آپ کا یہ شعر، اقبال کا یہ شعر خود اقبال پر صادق ہوتا نظر آتا ہے. بیاں کے گلگلا در شہر دل برا بغنیم کہ جنون نے زندہ دلا ہر دے گرد صحرا نیست. کہ آؤ میرے دوستو، اس دنیا کی بزم کے اندر یہ گلگلا ڈال دے، یہ شور ڈال دے کہ جو زندہ دل ہیں وہ پہاڑوں میں، صحراؤں میں جا کر خاموش ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کلمہ حق ضرور بلند کرتے ہیں. اور خود اقبال نے ہمیں اس پر عمل کر کے بتا دیا. اور بالخصوص جب ہم اقبال کو بطور شاعر دیکھتے ہیں تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی شاعری کو پڑھتے وقت یہ خیال ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہو کہ اقبال نے یہ شاعری اخذ کہاں سے کی ہے اور اقبال کی شاعری کی بنیاد کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم بنیاد کو نہیں سمجھتے ہمیں اقبال کی شاعری کی سمجھ نہیں آ سکتی. اور اگر ہم شاعری کو نہیں سمجھتے تو اقبال کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو بندہ نچیز صرف آپ کی توجہ کو اس بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ اقبال کی شاعری کی بنیاد کیا ہے، جو کہ اقبال کی شاعری کی بنیاد ہے. اور میرے دوستو آئیں خود اقبال سے اس کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال ہماری رہنمائی فرمائیں. تو خود اقبال فارسی کے کلام میں فرماتے ہیں غیر قرآن غم گسار من نبود قوتش ہر بابرا بر من کشود. کہ قرآن کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی غم گسار نہ تھا، اور اسی کی طاقت نے مجھ پر زندگی کا ہر باب کھول دیا. اور اسی قرآن کی طاقت نے مجھ پر زندگی کا ہر باب کھول دیا. اور علامہ محمد اقبال دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ملت اسلامیہ کے مسائل کے حل کے لیے سوائے قرآن اور حدیث کے کچھ نہیں کہا. اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے اپنے قدموں پر پڑنے سے محروم کر دیجئے اور جو چاہے مجھے سزا دیجئے. اور آپ فرماتے ہیں گر دلم آئینہ
بے جوہر است ور با حرفم غیر قرآن مزمر است، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے دل کا آئینہ جوہر کے بغیر ہے اور میرے کلام کے اندر، میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی اور شے پوشیدہ ہے تو پردہ نموس فکرم چاک کن، اگر قرآن کے علاوہ کوئی بات کی ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ پردہ نموس فکرم چاک کن، ای خیابا راز خارم پاک کن، کہ آپ فرما رہے ہیں اگر قرآن پاک کے علاوہ میں نے کچھ کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے فکر کے شرف کا پردہ چاک کر دیجئے اور باغ اسلام کو مجھ کانٹے سے پاک کر دیجئے، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی کچھ اور کہا ہے تو آپ میرے فکر کے شرف کا پردہ چاک کر دیجئے اور باغ اسلام کو مجھ کانٹے سے پاک کر دیجئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تنگ کن رہتے حیات اندر برم، کہ اہل ملت را نگہ دار از شرم، کہ میری زندگی کو مجھ پر تنگ کر دیجئے اور مسلمانوں کو میری شاعری کے شرم سے یا رسول اللہ محفوظ کر دیجئے۔ خشک گرداں بادا در انگور من، زہر ریز اندر مائے کافور من، کہ میرے انگور کے اندر جو شراب ہے اس کو خشک کر دیجئے، میرا کافوری شراب کے اندر زہر ڈال دیجئے۔ روز محشر، قابل غور کہ روز محشر خوار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسائے پا کن میرا، مجھے قیامت کے دن، اقبال فرما رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن خوار و رسوا کر دیجئے اور اپنے بوسائے پاک سے محروم کر دیجئے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے گر در اسرار قرآن سفت ام با مسلمانہ اگر حق گفت ام، کہ لیکن اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی شاعری میں قرآن پاک کے موتی پروئے ہیں، اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن پاک کے موتی پروئے ہیں اور مسلمانوں کو حق بات کہی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے۔ تو پھر یا رسول اللہ ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے اور میرے خواب کو شرمندہ تعبیر کیجئے، مسلمانوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دیجئے، کہ مسلمانوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دیجئے۔ علامہ سمجھتے تھے کہ اس امت کی مرض کا علاج قرآن کے سوا کچھ اور نہیں، اس امت کے مرض کا علاج قرآن کے سوا کچھ اور نہیں، اور ان کی بیماری کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ قوم قرآن سے خالی ہو گئی ہے۔ اور اقبال خود فرماتے ہیں سینہ ہا از گرمی قرآن بہی، از چنی مرداں چے امید بہی، کہ ان مسلمانوں کے سینے گرمی قرآن سے خالی ہو گئے، ایسے مردوں سے نیکی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور آج ہر کسی بر جادائے خود تند راؤ، ناکائے مابے زمامو ہر زادو، کہ ہر کوئی اپنی خیال آرائیوں پر ڈٹا ہوا ہے اور ہماری اونٹنی بے مہار آوارہ ہو چکی ہے۔ علامہ، ذرا توجہ سے، میں صرف بیان کرنا مقصود نہیں، اقبال کی شاعری کی بنیاد آپ کو سمجھا رہا ہوں
کہ اقبال نے یہ شاعری احظ کہاں سے کی اور اقبال کی شاعری کی بنیاد کیا ہے، تو اس میں اقبال واضح فرما رہے ہیں کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ صاحب قرآن ہو کر بھی قرآن کی طلب نہیں رکھتے، یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنی ہی عجیب بات ہے اور کتنی ہی زیادہ عجیب بات ہے۔ حفظ قرآن عظیم آئین تست، حرف حق را فاش کفن دین تست، کہ اپنے قرآن کی حفاظت کرنا تمہارا آئین ہے، سچی بات کو کھلا کہہ دینا تمہارا دین ہے۔ چوں مسلمانہ اگر داری جگر، در ضمیر خویش و در کران اگر مسلمان یعنی اپنے اسلاف کی طرح جگر رکھتے ہو تو اپنے ضمیر اور قرآن میں نگاہ کرو، کہ اپنے ضمیر کے اندر اور قرآن کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں حضرت عمر فاروق کا جگر نصیب ہو جائے، حضرت خالد بن ولید کا جگر نصیب ہو جائے، تو تمہیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور اندر کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اندر غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، چاہتے تو سبھی ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے کوئی ویسا پیدا تو کرے قلب سلیم۔ وقت کی کمی کے باعث میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ دوستو، بیان کرنا فقط مقصود نہیں، اقبال کی جو شاعری کی بنیاد ہے، اگر ہم اقبال کی شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اقبال نے جو کچھ اپنی شاعری میں لکھا ہے وہ قرآن اور حدیث کی تفسیر لکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ تو ہمیں اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو نہ اقبال کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اقبال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اے انسان تو راز کن بقا ہے اپنی دل کی آنکھ پر، ان آنکھوں پر نہیں۔ اے انسان تو راز کن بقا ہے اپنی دل کی آنکھ پر، عیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔